جب آپ دہر کو، وقت کو یا موسم کو برا کہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیَدِ الامر، میرے ہاتھ ہی میں کنٹرول ہے، میننگ میں جیسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اقلب اللیل والنہار، میں ہی ہوں جو دن اور رات کو چینج کرتا رہتا ہوں، دی آلٹرنیشن آف ڈے اینڈ نائٹ وہ میں کرتا ہوں۔ تو یو ہیو نو رائٹ ٹو کرس دا ویدر، دا وینڈ اور اینی نیچرل فینومینن، کیونکہ ان سب کے بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رائٹ؟ بیکاز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ what's the wisdom behind it۔ ہو سکتا ہے کہ شدید گرمی کا موسم ہو، اگر آپ اس میں صبر کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیں گے۔ تمہارے رب کی تمنا تو یہ ہے کہ سارے ہی آ جاؤ میری ملاقات میں۔ ایک واحد بادشاہ ہے جو فقیروں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جو سوالیوں کا ہجوم دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ باقی جتنے ہیں وہ سوالیوں کو دیکھ کے ڈانٹتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں، دروازے بھی بند کر۔ ایک اللہ ہے، عجب صفت ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مانگتے کیوں نہیں؟ جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو۔ اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں۔ دو جملے بول کر جب وہ بندہ کہہ رہا ہونا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ چلنا تو آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ میرے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وانا معه اذا ذکرنی، جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسہ، جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، جب وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں، اپنے محبت کرنے والوں کی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، فرشتوں کی مجلس میں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اور جو میرے قریب آتا ہے ایک شبر، ایک بالشت، میں ایک گز اس کے پاس چل کے آتا ہوں۔ وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، جو ایک گز میرے پاس آتا ہے میں 2 گز اس کے پاس جاتا ہوں۔ وَمَن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جو چل کے میرے پاس آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے آدم کی اولاد مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر تو مجھے پا لے گا۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سمجھ تجھے سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فُتُّكَ فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو مجھے نہ پا سکا، تو نے مجھے کھو دیا تو سمجھ تو نے سب کچھ کھو دیا۔ آئیے اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھا کریں کیونکہ یہ دل کا جو زنگ ہے اس کو دور کرتا ہے۔ جیسے سورہ مطففین میں آتا ہے نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ جو غلط کام کرتے ہیں نا لوگ، ان کی وجہ سے، ان غلط کاموں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر زنگ لگ جایا کرتا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب اسٹیل کو اور ہماری جو تلواریں ہیں اس کو جب زنگ لگتا ہے تو ہم پتھر سے اس زنگ کو دور کرتے ہیں، تو دلوں کے زنگ کو ہم کیسے دور کریں؟ تو ہمارے نبی نے ٹپ دی، کہتے ہیں تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور اپنی موت کو یاد رکھا کرو، اس سے دل کے زنگ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ ایک شخص بڑا پریشان
مدر کی طبیعت خراب ہو گئی, ایمرجنسی میں لے گئے, ڈاکٹرز نے جواب دینے بات آ گئی. وہ آفس سے نکلا, گھر آ رہا ہے ماں جی کو سامان لینے کے لیے جو ہاسپٹل جانا تھا. وہ اسپیڈ بریکر کے ساتھ ایک بلی اس کے سامنے سے کراس کی, لنگڑی بلی برو. کسی نے گاڑی نے اس کو ہٹ کیا تھا برو, تو اس کو نا جلدی میں برو ماں کے پاس جانے کا ترس آیا. یہ رکا, اس نے اس کو پانی پلایا اور کچھ جو پڑا تھا وہ کھلا دیا برو. گھر گیا, ماں کے پاس پہنچا, سب ریلیکس ہو گئے, بیٹھے ہوئے وہاں پہ. انہوں نے کہا بھائی تم نے پینک مچایا ہوا تھا, میں بھاگا کے پہنچا ہوں اور تم نے یہ. کہتے ہیں کہ یار ماں جی بالکل ٹھیک ہو گئے, رپورٹس اچانک چینج ہو گئی. انہوں نے کہا کیسے ہوا جی؟ اتنی پتہ جب میں تکلیف میں تھی نا, مجھے سے ایک نا ایسے نیپ سا آیا, اور نیپ میں نے دعا کی, ایک بلی جو تھی وہ کچھ بول رہی تھی اور اللہ سے دعا کر رہی تھی. اچھا, مجھے حدیث یاد آ گئی کہ جو صدقہ ہے وہ جو پریشانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے بیچ میں بیریئر بن جاتا ہے. وہ قیامت کے دن تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی, اللہ کے حکم, آفات اور بلاؤں سے اور عذاب سے ڈرتا رہتا ہے, قوم کو بچاتا ہے. اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اپنی نظروں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو, ورنہ رب تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا. تمہارے چہروں کا حسن اور نور ختم ہو جائے گا, بے رونق ہو جائیں گے. تم جتنی مرضی تیاریاں کرتے پھرو, جتنا مرضی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ان میں نور تبھی آئے گا جب تمہاری آنکھ پاکیزہ ہوگی اور دل میں تقویٰ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے ہیں. ایک نابینا صحابی آئے, غریب مسکین. آپ کو ناگوار گزرا کہ میں اتنی اہم محفل میں ہوں اور یہ غریب مسکین صحابی کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا, چہرے پہ ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ایک نابینا کے آنے پر آپ کی پیشانی پہ لکیریں کیوں آئیں؟ پھر اللہ نے کیا تنبیہ کی کہ جو ہدایت چاہتے نہیں ہیں آپ, انت لہو تصدی, ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں آپ, یہ سردار لوگ. اور جو بیچارہ غریب مسکین آپ کے پاس ہدایت کی خاطر آ رہا ہے, اس سے منہ موڑ رہے ہیں. بتاؤ کسی کے اگینسٹ کوئی اس طرح کی آیتیں آ رہی ہیں, وہ سنائے گا لوگوں کو پڑھ کے؟ اور پھر نبی نے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, عبداللہ بن ام مکتوم تو نابینا بھی تھے, غریب بھی تھے, ان کو پروٹوکول دینے سے نبی کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا, لیکن ایسا پروٹوکول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ساری زندگی ان کو جب بھی وہ نبی کی محفل میں آتے آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے, فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے, تنبیہ کی ہے مجھے میرے رب نے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جو ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی امپورٹنس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں گفٹ عطا کیا ہے, یہ جو کلمات ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کلمات دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح, اس دنیا میں کیا کچھ ہے. اس دنیا میں سونا ہے, گولڈ ہے, آئل ہے, آپ کی فیم ہے, سیلیبریٹیز ہیں, لگژری کارز ہیں, پیلسز ہیں, سب کچھ ہے. آپ کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان سب سے بہتر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ سارا نا لمیٹڈ ہے جب تک دل چینج نہ ہو. یہ بیسیکلی جو عمل ہے نا وہ دل سے پھوٹتا ہے. اگر انسان کا دل چینج ہو جائے تو اس کے 2 فرض بھی نا 17 عشاء کے رکعتوں سے بھاری ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے دل کو پاک کریں اور اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میرے دل میں گناہ کی خواہش زیادہ ہے یا رب کی اطاعت کرنا زیادہ ہے. یعنی وہ جو ہے نا, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے لیے محبوب بنا دے, خوبصورت دعا ہے یار. اور کفر اور فسق کو نا ہمیں ناپسند کر دے کہ ہم نیچرلی کفر اور فسق سے نفرت کریں. شیخ بڑی نعمت ہے یہ واللہ, جب بندے کو نیچرلی گندگی سے یہ گناہ ہے, اسی پہ کتنی بڑی یہ اللہ کی توفیق ہے نا. حضور کے کاز کے لیے آپ ان کی مدد. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. حضور دعائیں دے کے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اور پھر حجۃ الوداع پہ آپ کی تلقین, پھر غدیر خم پہ آپ کی تلقین, قرآن اور اہل بیت, قرآن اور سنت, اور آگے پہنچاؤ آگے پہنچاؤ. کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے. تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ, کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے, چونکہ آپ پوری کائنات کے لیے
लिए पैगंबर बना के भेजे गए हैं। वो आपके बाद चूंकि अब नबी कोई नहीं आना, तो वो काम आपकी उम्मत को ट्रांसफर हुआ है। उस काम के ट्रांसफर होने की वजह से ये उम्मत अफजल है, सिर्फ छड़ा हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लगाने की वजह से नहीं। और अगर आप ये कहें मेरा इज्तिहाद है, तो मैं आपको कुरान की आयत पेश करूंगा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए हो, यानी लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाओ। ईमान तीसरे नंबर पे जिक्र हुआ अल्लाह है। ताला जब भी किसी शख्स को किसी मुसीबत में डालते हैं ना, किसी ऐसी सिचुएशन में कि वो मुसीबत में है, परेशानी में है, इसलिए नहीं डालते कि वो गिव अप कर जाए। और मैं आपको बताता चलूं, हमारा दीन वल्लाही आई एम टेलिंग यू हमें उम्मीद सिखाता है, हमें तसल्ली देता है। अगर मोमिन के दिल में उम्मीद ना हो तो इस दुनिया से बड़ी डिप्रेशन वाली जगह और कोई नहीं है। कोई नहीं बचेगा डिप्रेशन से, कोई नहीं बचेगा मायूसी से। ये हमारा दीन है जो हमें सिखाता है कि तुमने कैसे अपने सर उठा के तुमने जीना है। वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, ये वो फजीलत है जवानी गुजरने के बाद तुम इसे हासिल नहीं कर सकते। आज कितने बुजुर्ग हैं ऐसे जो जवानी में दूर रहे इबादतों से, दीन पे इस्तिकामत बाद में नसीब हुई, आज वो इस हदीस को सुनते हैं तो पछताते हैं अपनी गुजरी हुई जवानी पर। तुम्हारे सजदों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारी नमाजों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे रोजों की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे सदक़े की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारी तिलावत की बड़ी कीमत है नौजवानों, तुम्हारे जिक्र की बड़ी कीमत है नौजवानों। जवानी के इस मरहले में अल्लाह की इबादत कर लो, बड़ी फजीलतों के हकदार हो जाओ। मोहब्बत की मिसाल एक दूं आपको, सुनेंगे मोहब्बत होती किसे है, क्या होती है? अल्लाह के नबी जन्नतुल बकी के पास से गुजरे और सलाम किया, सलामती हो तुम पर ए मोमिनीन की जमात, हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले। और कहा कि काश मेरी अपने भाइयों से मुलाकात हो जाती। साहबा ने पूछा हम आपके भाई नहीं हैं? कहा नहीं, तुम तो साथी हो, मेरे भाई तो मेरे बाद आएंगे, मेरी उम्मत जो मुझे देखे बगैर ईमान लेकर आएंगे। तुम तो देख के ईमान लेकर आए थे। ये मेरे नबी की मोहब्बत थी इस उम्मत के साथ। कि आपको ना अपनी आखिरत याद होनी चाहिए ब्रो। देखिए, जिस बंदे को ये यकीन है ना कि मैंने मरना है, बिल्कुल, तो फिर उसके अमाल ठीक हो जाते हैं। हम देखें सलफ क्या किया करते थे। अब ये इमेजिन करें, अपने घर के अंदर कब्र खोद के रखते थे एंड दे यूज्ड टू रिहर्स। जब उनको थोड़ा बहुत उनका गुनाह की तरफ रग़बत होती थी ना, वो कब्र के अंदर जाते थे, दे यूज्ड टू लाई डाउन और फिर वो आयत तिलावत करते थे, या अल्लाह हमने देख लिया, हमें एक दफा वापस दुनिया में लौटा दे। इमेजिन करें, और थोड़ी देर के बाद उठ जाते थे और फिर अपने आप से कहते थे कि देखो तुझे एक और मौका दे दिया तेरे रब ने। वो ये वीडियो देखिए, हम ये वीडियो प्ले करें जरा। بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا، لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي، ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا। तुम अल्लाह से ये कहो तो रोके कि या अल्लाह मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है, मेरे मौला मैं नहीं कर पा रहा, मुझे करवा दे। वो करवाएगा तुझे। जबान से जो इकरार होता है ना सर, बड़ा जरूरी होता है। जबान से इकरार बड़ा जरूरी होता है। हम पता क्या करते हैं यार, अल्लाह को दिल का हाल तो पता ही है, अल्लाह तो यही दे। ओ भाई, अपना भी तो थोड़ा सा प्यार दिखाना, अपना भी तो थोड़ी तड़प दिखाना। अल्लाह को ये भी तो बताना कि या अल्लाह मैं लेना चाहता हूँ और तुझी से, तेरे अलावा कोई नहीं दे सकता मालिक मुझे। उसको ये बताया कर, उसको पसंद आता है, उसको प्यारी लगती है तुम्हारी ये बात, और तुम्हारी इन बातों पे वो कितना खुश होता होगा शायद मुझे भी अंदाजा नहीं है, तुम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो खालिक है, वो मालिक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको बनाने वाला वो। तो हम क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब हम कहते हैं ना कि या अल्लाह तू ही है, हाय हाय मजे लेंदा होएगा
انہاں گلاں دے تواڈے یہ بخار حدیث میں آتا ہے جب بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. یعنی حدیث میں کا مفہوم ہے کہ جو آخرت میں اللہ نے عذاب دینا ہے نا آگ کا, دنیا میں بخار کی شکل میں دے دیتا ہے اللہ اہل ایمان کو. بعض دفعہ کتنی بڑی نعمت ہے بخار کا ہونا, گناہ دھلتے ہیں. اس لیے غموں میں میرے بھائی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالو.